اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 25 ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 25 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ موت کی جو اذیت ہے اس سے میں کئی مرتبہ گزر چکا ہوں، لیکن کسی کی جان لینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے شمشیر زنی کا شوق نہ دیا، نہ استعداد بخشی۔ بڑی کوشش کی لیکن میں ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہی رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے میرے ساتھ بہت مغز بھی مارا، مگر میں اس فن میں کوئی مہارت حاصل نہ کر سکا۔ مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، آنکھوں میں اسے تولنا، اس کی قد و قامت اور قوت کا اندازہ لگانا، پھر اپنے پورے قد کا استعمال کرتے ہوئے وزن آگے کی طرف ڈال کر اس پر وار کرنا، یہ سب کچھ مجھے کبھی نہیں آیا۔ یہ سارے کام ایک ایک کر کے تو میں کچھ حد تک کر تو لیتا، لیکن ایک ساتھ یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کچھ بھول جاتا تو کبھی کچھ۔ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مسجد کے عقب میں مجھے مشق کراتے رہے، تلوار کے وار اور ہر وار کی مناسبت سے قدموں کا استعمال سکھاتے رہے۔ میرا قدموں کا استعمال ٹھیک تھا۔ حمزہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے میرے جسم کی چستی کی تعریف بھی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے قد کا مناسب فائدہ اٹھاتا ہوں، مگر میرے بازو میرے قدموں کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ ویسے دل ہی دل میں ہم سب جانتے تھے کہ جنگ تو ہمیں قوت بازو سے نہیں، قوت ایمان سے لڑنا تھی۔ اسلام کے مارگوں میں ہمیں واقعی یہ محسوس ہوتا تھا کہ دشمن ہمارے سامنے موم کی طرح پگھلتا جا رہا ہے، اور ہماری نگاہیں ہی اسی کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جنگ بدر سے پہلے سکھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جنگ جوئی میرے خون میں ہی تھی ہی نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے دوسرے فرائض سونپ دیے۔ میرے سپرد یہ کام تھا کہ میں فوج کے راشن کا بندوبست کروں۔ فوج کیا تھی؟ صرف 300 آدمی ہی تو تھے، لیکن غربت کے اس دور میں 300 کی خوراک کا انتظام بھی بہت ایک معنی رکھتا تھا، مگر پھر بھی ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اور مدینہ سے بدر کی روانگی پر اور واپس مدینہ دوبارہ آنے تک سارے کے سارے کھانے کا انتظام جو ہے وہ میرے ذمے تھا، اور یہ ٹھیک رہا۔ اس عرصے میں مجھے خوراک جمع کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کرنے پڑے۔ کسی سے مانگا، کسی سے خریدا، کسی سے ادھار بھی لیا، کسی کو اللہ کا خوف بھی دلایا۔ یہ تو لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ان دنوں میری حالت اس مرغی جیسی تھی جس کی نظر سے ایک دانہ بھی نہیں بچتا تھا، مگر یہ مبالغہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیونٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ جہاں ان کی قطار دیکھتا ساتھ ساتھ چل پڑتا تاکہ ان کا جمع ہوا ذخیرہ بھی اٹھا لے۔ ویسے یہ صورتحال تھوڑی سی الگ تھی، مختلف بھی تھی لیکن تھوڑی سی مختلف تھی۔ بدر میں مسلمان کام ضرور ہے، مگر کسی نے بھوک سے نڈال ہو کر شہادت نہیں پائی۔ مدینہ سے روانگی سے قبل ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا کی بشارت مل چکی تھی، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا۔ ہماری جنگ دفاعی تھی، محدود تھی اور صرف اللہ کے لیے تھی، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان کے خلاف جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جنہوں نے تمہیں بے گھر کیا۔ لڑو مگر خود جنگ شروع نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کرنے والوں کو خود پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر جب تمہارا دشمن جنگ روک دے تو تم بھی اپنے آپ سے ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ جنگ اگر شروع ہوگی تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر چلتے ہوئے لڑ پڑو اور ٹوٹ پڑو۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر لوگ رش کرتے تھے۔ انہوں نے جنگ میں یہاں تک طے فرما دیا تھا کہ کون کہاں کس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فوج کی تنظیم کی بھی ایک نئی صورت وضع کی۔ جب ہم لوگ میدان جنگ میں اترے تو ہماری فوج ایک نیا منظر پیش کر رہی تھی۔ صحرائی جنگوں میں رواج یہ تھا کہ لوگ الگ الگ چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جنگ کرتے تھے، ایک دائرے میں۔ یہاں مارکا آرائی ہو رہی تھی تو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے حلقے میں لوگ مد مقابل ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور تمام دائروں میں ریت خون سے رنگی جا رہی ہے، زخمی گر رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں،
اور ایک دوسرے سے کبھی الگ بھی نہ ہوں۔ گویا ہر شخص کو ایک قلعے کا حصہ بنا دیا تھا جس میں ہر ایک اپنے قریبی ساتھی کے لیے باعث تقویت تھا۔ یہی حکمت عملی ہم نے بعد کی جنگوں میں بھی نہایت کامیابی سے استعمال کی، اور نہ صرف اس جنگوں میں ہم نے مسلمانوں نے فتح حاصل کی بلکہ دشمنوں کے دانت بھی کھٹے کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، آج جنت تلواروں کے سائے میں ہے، آج جو شہادت پائے گا فرشتے اسے خود اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے، مگر سب شہداء کے زخم ان کے سینوں پر ہونے چاہیے، پشت پر نہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ہماری ہر جنگ اصول کی خاطر لڑی جائے گی، ہوائے نفس کے لیے نہیں لڑی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر لڑی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا دائرہ کار محدود کرنے کے لیے بھی قواعد مرتب فرمائے اور ان کے اعلان کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ سردیوں کی یہ شام تھی اور فارس کی ہوا چل رہی تھی، موسم میں بے حد خنکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خاموش کبھی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گم نہیں میں نے کبھی دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدایات دینے کے لیے پاس بلایا، میں بہت جھک کر ان کے الفاظ سننے کے لیے ان کے پاس گیا۔ ہدایت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ آج شام وہ وقت سے پہلے بہت پہلے خیمے میں چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے رات کے تک بہت دیر تک مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کی، مسلمانوں کی فتح کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے۔ دوسرے دن صبح میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے کہ مدینہ کے درختوں کے جھنڈے یا جھنڈ میرے پیچھے تھے، اور میرے سامنے سپاہ اسلام تھی جسے اسلام کی پہلی جنگ میں شریک ہونا تھا۔ جی ہاں، 300 نفوس اور ان کے سامنے صحرا جدھر ہمیں کوچ کرنا تھا۔ فضا میں کوئی پرندہ نہیں تھا، ہوا بھی ساکن تھی، آسمان پر سفید بادل کا صرف ایک ٹکڑا تیر رہا تھا۔ میں نے بآواز بلند سب کو مخاطب کیا اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا اعلان کیا۔ جو کچھ اس دن میری زبان سے ادا ہوا، مجھے آج بھی اس بات پر فخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایات کی تھیں کہ جنگ کے قواعد یہ ہوں گے: کوئی کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کھیت میں کام کرتے ہوئے کسی کسان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی ضعیف آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی اپاہج پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹے گا، اگر کسی سے کھانے کو کچھ لیا تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی، کوئی جنگی قیدیوں کو رسیوں سے نہیں جکڑے گا، کوئی خود سوار ہو کر قیدیوں کو پیدل چلنے پر مجبور نہیں کرے گا، جو انسان ہتھیار ڈال دے گا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے گا۔ دوبارہ تاکید کی ہے کہ کوئی بچوں پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے متعلق مجھے 2 مرتبہ اعلان کرنے کو کہا۔ یہ تھی ہماری تعلیم و تنظیم۔ کل 317 یا 13 آدمی، جن میں 86 مہاجر، خزرج کے 170 اور اس کے 61 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ مکہ سے جو فوج ہمارے ساتھ لڑنے آ رہی تھی اس میں 1000 آدمی، 750 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی تھے۔ ہم لوگوں نے درختوں کی چھالیں اپنے جسموں پر باندھ کر ڈھالوں کا کام لیا۔ ہمارے مد مقابل فولاد کے ذرہ بختر پہنے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے تو ہمیں لگتا تھا کہ سروں پر ہماری چٹانیں منڈلا رہی ہیں، لیکن اللہ کی مدد دیکھیے، فتح ہماری ہوئی۔ یہاں میں اپنے خلاف ایک الزام کی تردید کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنگی قیدی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ جنگی قیدی امیہ تھا، میرا سابقہ آقا، جس نے مجھے مار مار کر بہت میرا برا حال کر دیا تھا۔ یہ سب جانتے تھے کہ بلال اور امیہ کے درمیان کوئی رعایت نہیں، کہ 12 سال پہلے امیہ اور بلال میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی۔ اسی پس منظر میں مجھ پر عائد کردہ الزام بہت سارے لگا دیے گئے تھے اور ان الزامات کو بہت زیادہ ہوا ملی تھی۔ میں الزامات کو رد کر دینا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، جب جنگ بدر کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو شام خاصی گہری ہو چکی تھی۔ امیہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر ابھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی اس نے اچانک مجھے اپنے گرد کھڑے ہجوم سے باہر نکلتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔
اس نے مجھے نہایت حقارت سے غلام کہہ کر پکارا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ہنس پڑتا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ امیہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تلوار ہاتھ سے گرا دیتا، مگر اپنے سابق غلام کے سامنے وہ بھی ایسا نہ کر سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی تلوار مجھ پر وار کرنے کے لیے اٹھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کی ذرا پیٹھ پر سے کٹی ہوئی تھی، تقریباً 1 پور کے برابر چوڑی جگہ خالی تھی۔ میں نے اسی جگہ پر وار کیا اور وہ اندھے منہ گر گیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے سیدھا کیا، وہ مر چکا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر ایک عجیب اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غلاموں کے خمیر میں، ان کی گھٹی میں یا ان کی تمام تر ہجوم میں یہ بات پڑی ہوئی مجھے نظر آئی کہ اپنے آقا پر کبھی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اس وقت میرا سابق آقا زمین پر پڑا تھا اور میری تلوار سے اس کا خون ٹپک رہا تھا۔ اس وقت سے آج تک میں نے کئی راستے دیکھے، کئی راتیں سوتے سوتے گزار دی کہ بلال، کیا تو نے اس سے بدلہ لیا؟ کیوں لیا جو اللہ کی طرف سے تجھ پر جائز نہیں تھا؟ کیا تو نے جان بوجھ کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی کہ ہتھیار ڈالنے والوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا؟ کیا تیرے پاس اس کے قتل کا کوئی جواز تھا؟ کیا تجھے بدلہ لینے کی اجازت تھی؟ وہ اس وقت جنگی قیدی تھا یا ہتھیاروں سے لیس؟ ایک مخالف اس نے تجھ پر پہلے ہاتھ اٹھایا تھا یا تو نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس سے پہلے ہی وار میں اس کو قتل کر دیا تو غصے میں بہک جانے کا قصوروار تھا، یا اس کے غصے کی وجہ سے مدافعت پر مجبور ایک بے قصور تھا؟ تیری تلوار نے اس دن اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا یا تیرے اپنے مستقبل کا؟ امیہ کی لاش کے گرد کھڑے دوستوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن وہ صحیح صورتحال کے شاہد نہیں تھے۔ موقع کی صرف 2 ہی شہادتیں تھیں، میں اور امیہ۔ جی ہاں، جنگ احد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنگ ایک ایسی کشتی پر سوار کی جا رہی ہے، ایک ایسی سمت پہ موڑی جا رہی ہے کہ جو کبھی اوپر آ جاتی ہے کبھی نیچے۔ جنگ میں یہ فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار ہے، بلکہ اس سے پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ احد میں وہ جیت بھی گئے اور کھڑے رہے، اور ہم گھبرائے ہوئے، پریشان، خوف زدہ اپنی جانیں بچانے کے لیے تتر بتر ہو گئے۔ وہ جیت گئے، کون؟ کفار، لیکن اپنی فتح کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا؟ کون؟ مسلمان۔ احد کے پتھریلے خاردار زار میں اپنی فتح کا نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی میدان میں اپنے لیے جہنم کی فصل بو۔ انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کیا، ان کے اعضاء کاٹے، ان کے کان، ناک، گلے اور بھی بہت کچھ کاٹ دیا۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ لاشوں کی بے حرمتی سے آخر ان کو کیا حاصل ہوا؟ ان کے اعضاء کاٹ دینے سے انہوں نے کیا پا لیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہر جنگ کے بعد آخری فیصلہ جیتنے ہارنے والے پر نہیں بلکہ مرنے والے کرتی ہے۔ جنگ میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی، صرف موت کی فتح ہوتی ہے، اور آخری کہہ بھی وہی لگاتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ قرآن مجید کی 3 سورت سورہ آل عمران آیت نمبر 166 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، اللہ نے ہمیں احد میں اس لیے شکست دلائی کہ وہ ہماری آزمائش چاہتا تھا، اور اللہ نے فرمایا وہ جو مصیبت تم پر اس روز پڑی جب تم دونوں گروہ آپس میں مد مقابل ہوئے، وہ اللہ کی مشیت ازدی سے ہوئی تھی، تاکہ مومنین کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے۔ بدر کی فتح نے ہمیں ولولہ عطا کیا، احد کی شکست نے ہمیں سنجیدگی بخشی۔ ہم نے واقعی اپنی صفیں بہت جلد توڑ دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکارتے رہے اور ہم بالکل خاموشی کے لمحے میں ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ ہمیں شاید یہ وہم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے پر بھی اللہ ہماری مدد کو آئے گا۔ ہمیں بچوں کی طرح ایک سخت سبق دیا گیا تھا اور ہم تھے بھی واقعی بچوں کی طرح، مگر آج اس سبق کی جو قیمت ہمیں چکانی پڑی وہ بہت بڑی تھی۔ ہمیں اپنی کئی جانیں گنوانا پڑی، ہم نے اپنے کئی ساتھیوں کو زندہ درگور کر دیا، ہم نے اپنے کئی ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی بہت بڑی سزا ہمیں ملی تھی۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی سیریز ایپیسوڈ نمبر 25، جو کہ یہاں پہ ختم ہوتی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔